السلام علیکم کلاس 2 اسلامیات کے 12ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اسکرین پر اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے۔ کلاس 2 اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور صفحہ نمبر 35 اور 36 کھولیے۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 35 کھولیے۔ کلاس پہلے 11ویں لیکچر میں نے آپ کو سبق پہلے انسان پہلے پیغمبر کا واقعہ بتایا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق تھا، جس کے بارے میں قرآن میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے۔ صحیح ہے، آپ نے صفحہ نمبر 34 جو ہے وہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت دنیا کو بنانے کے بعد انسان کو بنانے کا ارادہ کیا اور مختلف قسم کی مٹی کو اٹھوایا، مختلف جگہوں سے ان کو گوندا اور پھر اس سے انسان کی شکل اور جسم بنانے کے بعد اس میں روح پھونکی۔ روح کیا ہوتی ہے؟ انسان کی جان، یعنی اس کے اندر روح پھونکی، اس میں جان پھونکی، اور اس طرح پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں سے کہا کہ سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم کے مطابق حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن اب ابلیس جو تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور غرور سے کہا کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے، اس لیے مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ نہیں کرے گا۔ ابلیس کیونکہ ایک جن تھا اور اس نے اللہ کی اتنی بات کی تھی کہ اسے اتنا بڑا درجہ دے دیا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کے صلے میں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے پر اسے جنت سے نکال دیا گیا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگ لی اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تو اس نے کہا کہ اب میں اس انسان کو، اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو بہکاؤں گا۔ حضرت آدم جنت میں رہنے لگے، پھر ان کا دل بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساتھی بی بی حوا کو بھی پیدا کیا جو جنت میں ان کے ساتھ رہنے لگیں۔ جنت میں حضرت آدم اور بی بی حوا ہنسی خوشی رہ رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ جنت میں لگے ایک خاص قسم کے درخت کا پھل نہ کھائیں، لیکن وہ اور اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ شیطان بننے کے بعد ابلیس اپنا روپ بدل کر، اپنی شکل بدل کر جنت میں داخل ہوا تاکہ حضرت آدم اور بی بی حوا کو بہکا کر جنت سے نکلوا سکے۔ شیطان نے حضرت آدم اور بی بی حوا سے کہا کہ اگر وہ جنت کا وہ خاص پھل کھا لیں جسے اللہ نے انہیں کھانے سے منع کیا ہے تو وہ نہ کبھی بوڑھے ہوں گے اور نہ کبھی مریں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ حضرت آدم اور بی بی حوا اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود وہ پھل کھا لیا۔ پھل کھانے کے بعد انہیں اپنے کیے کا احساس ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ یہ تھا صفحہ نمبر 34 پر۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے پر حضرت آدم اور بی بی حوا کو زمین پر بھیج دیا اور ان کو الگ الگ جگہ پر زمین پر اتار دیا گیا۔ شیطان نے ان کو بہکا دیا، جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا اس کو شیطان نے ان کو بہکایا کہ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو کبھی بھی مرو گے نہیں، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ تو ان کی باتوں میں حضرت آدم بھی آ گئے اور بی بی حوا بھی آ گئیں اور دونوں نے وہ پھل کھا لیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منع کرنے کے باوجود وہ پھل کھانے کے بعد جو ہے ان کو جنت سے نکال کر زمین پر مختلف جگہوں پر بھیج دیا۔ اب آگے ہم صفحہ نمبر 35 پر پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو کتاب دکھا رہی ہوں، کتاب میں ہم پڑھیں گے کیا ہے اس میں۔ حضرت آدم اور بی بی حوا جب زمین پر اترے تو اس وقت زمین پر انسانوں کی کوئی آبادی نہیں تھی، یعنی کوئی انسان دنیا میں دوسرا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو زمین پر ایک دوسرے سے دور الگ الگ جگہ پر اتارا تھا۔ اس وجہ سے یہ دونوں برسوں تک روتے رہے اور ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، اور کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دنیا کیا ہے، اس میں کیا کیا ہے، کیسے رہا جاتا ہے، کیسے جو ہے، دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے اور روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جو فرشتے ہیں جو نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں، حضرت جبرائیل کو حضرت آدم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آ کر انہیں اللہ تعالیٰ
उनसे माफ़ी मांगने की दुआ सिखाई। उनको एक दुआ सिखाई कि तुम ये दुआ मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी माफ़ी कबूल करेगा। वो दुआ मांगने के बाद अल्लाह ने उनकी माफ़ी कबूल की और फिर एक दिन ढूंढते ढूंढते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हव्वा मिल गई। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से जबल रहमत नाम की पहाड़ी पर मिले थे। किस पहाड़ी पर मिले थे? जबल रहमत की नामी पहाड़ी पर मिले थे, जो मैदान अरफात में है, जहाँ लोग हज करने जाते हैं। जो हज होता है तो तमाम हाजी जो हैं वो एक पहाड़ी के साथ मैदान है अरफात का, वहाँ पर सब जो है तवाफ़ करते हैं। सब वहाँ पर मैदान अरफात में रहते हैं और वहाँ पर उसके करीब जो है एक पहाड़ी है जबल रहमत, वहाँ पर हज़रत आदम और बीबी हव्वा दोनों एक दूसरे से मिले थे। सही है, कौन सी पहाड़ी पर मिले थे? हज़रत आदम और बीबी हव्वा जबल रहमत नाम की पहाड़ी पर मिले थे। जिसे अब क्या कहा जाता है? अरफात का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अरफात का मैदान। सही है, जबल रहमत नामी पहाड़ी पर मिले थे दोनों, जिसे अब जो है वो अरफात का मैदान कहा जाता है। उस पहाड़ के साथ का जो जगह है उसे अरफात का मैदान कहा जाता है। अब हम सफ़ा नंबर पलटेंगे, सफ़ा नंबर 36 पर आ जाएंगे। सही है बेटा, सफ़ा नंबर 36 पर है। देखें, इस तरह दुनिया बढ़ना शुरू हुई, दुनिया आबाद होना शुरू हुई। फिर पहले इंसान और पहले पैगंबर हज़रत आदम ने अल्लाह के घर की बुनियाद रखी और खाने काबा तामीर किया, जहाँ हज़रत आदम, बीबी हव्वा और उनकी औलादें अल्लाह की इबादत किया करती थीं। वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती और फैलती गई और लोग दूसरे इलाक़ों में जाकर रहने लगे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के मुताबिक लिबास, ज़बान, तरीक़ा ज़िंदगी और मज़हब वगैरह में भी फ़र्क आता चला गया। लेकिन असल में हम एक ही माँ बाप यानी हज़रत आदम और बीबी हव्वा की औलादें हैं। हमने क्या सीखा इस सबक से? इन तमाम बातों से हमने ये सीखा कि हम सब मिलजुल कर रहें और लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें। अब इसमें क्या हुआ है? इस तरह जो है जब हज़रत आदम और बीबी हव्वा मिल गए, उन्होंने खाने काबा जो है उसके अल्लाह ताला के घर की बुनियाद रखी और खाने काबा को तामीर किया सबसे पहले। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे उनकी औलादें रहने लगी। हज़रत आदम और बीबी हव्वा और उनकी औलादें अल्लाह की इबादत किया करती थी खाने काबा में। वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती गई, एक के बाद एक इंसान पैदा होता गया और दुनिया फैलती चली गई और लोग दूसरे इलाक़ों में जाकर रहने लगे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के मुताबिक लिबास, ज़बान, तरीक़ा ज़िंदगी और मज़हब वगैरह में भी फ़र्क आता चला गया। लेकिन असल में हम एक ही माँ बाप यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। हम सब कौन हैं? किसकी औलादें हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की औलादें हैं, क्योंकि पहले इंसान और पहले पैगंबर अल्लाह ताला के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। फिर उनकी अल्लाह ताला ने उनकी साथी जो है बीबी हव्वा को बना के भेजा। फिर दोनों जो है जब मिल गए तो फिर उनसे उनकी औलादें हुई और फिर इस तरह दुनिया एक के बाद एक फैलती चली गई और जब दुनिया बढ़ती चली गई, लोग जो थे दूसरे इलाक़ों में जाकर रहने लगे। इस तरह जैसे और फिर उनकी ज़बान, उनका रहना सहना, उनका सब कुछ जो है मुख्तलिफ होता चला गया। इस तरह पूरी दुनिया जो है आज इंसानों से भरी हुई है। दुनिया में जो है अरबों इंसान जो है वो रहते हैं और सारे इंसान जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की औलाद हैं। तो हमें इस सबक से क्या मिलता है? क्या सबक मिलता है कि हमें जो है शैतान के बहकाने में नहीं आना चाहिए और जो है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जैसा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है वैसे ज़िंदगी गुजारें तो कभी भी शैतान हमें बहका नहीं पाएगा और इस तरह हम सीधे रास्ते पर चलते हुए अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन सकते हैं। अब मैंने आपको इस सबक के 2 सवाल आपको करवाए थे। पहला सवाल था हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाया? हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया। हज़रत आदम और बीबी हव्वा कहाँ रहते थे? नहीं। सवाल नंबर 2, हज़रत आदम का साथी किसको बनाया? हज़रत आदम का साथी बीबी हव्वा को बनाया। अब सवाल नंबर 3 करवा रही हूँ, हज़रत आदम और बीबी हव्वा कहाँ रहते थे? सवाल नंबर 3,
سوال جواب کی آپ ہیڈنگ ڈال چکے ہیں، آپ دوبارہ نہیں ڈالیں گے، میں کیونکہ آپ کو کام کروا رہی ہوں اس لیے میں سوال جواب کی ہیڈنگ ڈال رہی ہوں۔ سوال نمبر 3، 2 میں کروا چکی ہوں، تیسرا کروا رہی ہوں۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کہاں رہتے تھے؟ ہاں بتائیے کہاں رہتے تھے؟ حضرت آدم اور بی بی حوا جنت میں رہتے تھے۔ صحیح ہے، سوال نمبر 3 یہ ہو گیا، حضرت آدم اور بی بی حوا جنت میں رہتے تھے۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس بات سے منع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس بات سے منع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس بات سے منع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ صحیح ہے، سوال نمبر 3 اور 4 میں نے آپ کو بورڈ پہ کروائے ہیں۔ پہلا سوال نمبر 3 کیا ہے؟ حضرت آدم اور بی بی حوا کہاں رہتے تھے؟ حضرت آدم اور بی بی حوا جنت میں رہتے تھے۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس بات سے منع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ صحیح ہے، سوال نمبر 3 ہو گئے، سوال نمبر 3 اور 4 ہو گئے۔ اب سوال نمبر 5 کروا رہی ہوں۔ سوال نمبر 3 اور 4 ہو گئے۔ جلدی سے سوال نمبر 3 اور 4 کیجئے، میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں۔ سوال نمبر 3 مٹا دوں میں؟ سوال نمبر 5 لکھ رہی ہوں۔ سوال نمبر 5 کیا ہے؟ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کیا کیا؟
کیا شیطان نے؟ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو بہکا کر اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو بہکا کر اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ صحیح ہے۔ پھر سوال نمبر، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکا کر اس درخت کا پھل کھلا دیا جس درخت کا پھل اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا۔ اب سوال نمبر 6 میں کروا رہی ہوں۔ 6 سوال۔ سوال نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو جنت سے کہاں بھیج دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے کہاں بھیج دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم اور بیوی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تھا۔ صحیح ہے۔ سوال نمبر 6 کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت سے کہاں بھیج دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تھا۔ صحیح ہے۔ یہ 6 سوال یہاں پر 2 میں نے آپ کو پہلے والی کلاس میں کروائے تھے اور 3، 4، 5، 6 آج کی کلاس میں کروائے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ کام آپ لوگ کر لیجئے۔ اس کا یہ دونوں سوالوں کا جو ہے وہ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی بھیج دوں گی۔ یہ 4 سوال آپ نے کاپی میں کرنا ہے۔ 2 پہلے کر لیے تھے اور 4 آج کروائے ہیں میں نے۔ 3، 4 اور 5، 6 یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اور اب میں آپ کو جو ہے اسلامیت کی ڈائری دے رہی ہوں، وہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے
اور اس کا میں ٹیسٹ لوں گی اگلی کلاس میں، جو اسلامیت کی کا پیریڈ ہوگا اس میں ٹیسٹ لوں گی. صحیح ہے بیٹا؟ یہ میں بورڈ رب کر رہی ہوں. سورۃ الفیل کا ترجمہ زبانی یاد کرنا ہے. جمعرات کو ٹیسٹ ہوگا. صحیح ہے بیٹا؟ یہ آپ کا اسلامیت کا ٹیسٹ ہے، ڈائری ہے. سورۃ الفیل کا ترجمہ زبانی یاد کرنا ہے. جمعرات کو ٹیسٹ ہوگا. یہاں پر آپ کا اسلامیت کا 12واں لیکچر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.